اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو علم عطا کیا ہے، میں بالکل وثوق سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ساری کائنات کا علم جس کو ہم سمندر کہہ رہے ہیں، یہ اما عائشہ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے، اور قیامت تک جو علم لوگوں کو ملے گا وہ قطرہ ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو علم ملا وہ سمندر ہے، اور اما عائشہ کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، اور علم مصطفیٰ ایک سمندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب انبیاء کا علم بشمول مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ قطرہ ہے، اس مالک کون و مکان کا علم جو ہے وہ سمندر ہے۔ اما عائشہ کا جو مقام ہے، کیا کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اما عائشہ کی گود میں ہے اور وہی نازل ہو رہی ہے۔ کیا منظر ہے، اور کیا وہ کیفیت ہے، اور کیا وہ علم ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے سلسلے کو اما جی نے ختم نہیں کیا، بلکہ اپنی حیات طیبہ کے اندر خواتین کا باقاعدہ دینی اور روحانی اجلاس انعقاد فرماتی رہیں، اور اس میں دینی مسائل بتاتی رہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جس علم کا کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا تو وہ دروازہ نبوت پہ آ کر دستک دیتے تھے، اور وہ مسئلہ اما عائشہ صدیقہ حل فرماتی۔ تو ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں کہ علامہ صاحب نے فرمایا، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیرات سے، جو ہماری مائیں زندہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، اور اس پاکستان کی تمام خواتین کو جو کسی نہ کسی طور ہماری بہنی لگتی ہیں، ان تمام کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، محمد ندیم چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گولڑی بھی ان کی جو ہے نسبت ہے، اور ماشاءاللہ نسبت رکھتے ہیں۔ تو محمد ندیم چشتی سے ہم کہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونی چاہیے۔ جی ضرور، میں انشاءاللہ تعالی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ روح مصطفیٰ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں
فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ کمال حسن حضور کر مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کر مدح اہل دول رضا اس بلا میں میری بلا نانا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام اور اتنا ہی عمدگی سے پڑھ رہے تھے محمد ندیم چشتی گولڑی بھی اور نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں جو ہے انہوں نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ان تمام مسلمانوں کو کہ جو سنہری جالیاں ابھی تک نہیں دیکھ پائے ہیں یا سبز گنبد کے نظارے اب تک نہیں کر پائے ہیں اسی مہینے میں یہ جو 13 دن رہ گئے ہیں ان میں ہی کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ بس وہ جسے چاہا در پہ بلا لیا وہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور ناظرین اکرام دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ تمام خوبصورت نظارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آج جیسا کہ میں نے اپنے آغاز میں کہا تھا کہ آج کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ بھی ہوا تھا یہ 17 رمضان 2 ہجری کی بات ہے صرف 2.5 گھنٹے یہ رہا مارکہ ایک طرف ہزاروں اور ایک طرف صرف 313 لیکن فیصلہ صرف 2.5 گھنٹے میں ہو گیا 70 افراد اس میں مارے گئے 70 کافر جہنم واصل ہوئے جس میں 22 سردار بھی شامل تھے اور 14 مسلمان جو تھے انہوں نے جامع شہادت حاصل کیا ناظرین اکرام اس میں جہاں نوجوانوں کا اور بڑوں کا جذبہ تھا وہاں بچوں کا جذبہ بھی بڑا دیدنی تھا کئی بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رونے لگے کہ آقا کریم اجازت دیجئے ہم بھی جانا چاہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص معاذ اور معوذ یہ تینوں بچے جو تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نبی اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اور نبی محترم نے ان بچوں کے جذبات ان بچوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے اجازت بھی دی اور کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل وہ ان بچوں کے ہاتھ لقمہ اجل بن گیا سبحان اللہ تو علامہ صاحب اتنا بڑا لشکر 313 ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور پھر فتح کیا جذبات تھے کیا چیز تھی کہ جو یہ فتح کا سبب بن گئی
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। राना साहब, जो नात में ज़ौक़ पर आपने इजहार फरमाया, मैं उसमें सिर्फ़ एक हिस्सा डाल के जो आपने इरशाद फरमाया उस पे बात को चलाते हैं, और वो वही है कि कहीं ना देखा ज़माने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा, कहीं ना देखा ज़माने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली इधर सवाली, करीब से उनके जो भी गुजरा हुजूर ने मुस्करा के देखा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये वही हुजरा है जो अम्मा आयशा सिद्दीका